پاکستانی یادگار ایک قومی یادگار اور ورثہ میوزیم ہے جو اسلام آباد پاکستان میں واقع مغربی شکرپریاں پہاڑیوں پر واقع ہے۔ یہ یادگار پاکستانی عوام کے اتحاد کی علامت کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ یہ پاکستانی عوام کے لیے وقف ہے جس نے آج کو بہتر کل کے لیے قربان کیا۔ اس کی بلندی اس یادگار کو اسلام آباد راولپنڈی میٹروپولیٹن کے اس پار سے مری بناتی اور سیاحوں کی ایک مشہور منزل ہے۔ قومی یادگار کے منصوبے کا تصور سب سے پہلے 2002 میں پرویز مشرف کی حکومت نے پیش کیا تھا اور پھر ممتاز مفتی کے بیٹے نے اس کو بنانے میں مدد کی تھی۔ حکومت نے اس کا سنگ بنیاد 2004 میں رکھا تھا۔ 2005 میں آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانرز کونسل نے اس تاریخی نشان کے لیے کسی ڈیزائن کو منتخب کرنے کے لیے ایک فن تعمیر کے مقابلے کا انعقاد کیا تھا۔ ملک بھر سے 21 سے زائد معماروں نے اپنی تجاویز پیش کی۔ کونسل پاکستان یادگار کو ڈیزائن کرنے کا اعزاز حارث مسعود کے پاس گیا۔ یہ عملے فن تعمیر کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ یادگار 2006 میں انجینئر سید محمود خالد کی نگرانی میں مکمل ہوئی تھی۔ افتتاحی تقریب 23 مارچ 2007 کو منعقد ہوئی۔ اس میں 2008 ہیکٹر اراضی شامل ہے، یعنی 6.9 ایکڑ رقبہ ہے، اور اس پر مکمل جو خرچ آیا تھا وہ تھا 580 ملین روپے۔ یہ پاکستان کی قومی یادگاروں کی فہرست میں پہلی پوزیشن حاصل۔ اسلام آباد میں قومی یادگار کے دو الگ الگ حصے ہیں، ایک مرکزی یادگار اور ایک میوزیم۔ مرکزی یادگار ایک کھیلتے ہوئے پھول کی طرح ہے جس میں 4 بڑی پنکھڑیاں ہیں۔ دیو ہیکل پھول نما ساخت گرینائٹ سے بنا ہے اور ایک بلند پلیٹ فارم پر واقع ہے۔ اس میں 4 بڑے پنکھڑیوں پر مشتمل ہے جو چاروں صوبوں یعنی پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان بڑی پنکھڑیوں کے ساتھ 3 چھوٹی پنکھڑیاں بھی ہیں۔ یہ اعضاء جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ یہ دیواریں ملک بھر میں اہم مقامات کو منانے کے ساتھ ساتھ آزادی پاکستان کی کہانی کی بھی عکاسی کرتی ہیں۔ زرار حیدر بابی اور کوثر جہاں کی سربراہی میں فنکاروں کی ایک ٹیم نے ان شاندار دیواروں کو بنانے میں تقریباً 1,19,000 گھنٹے گزارے۔ پنکھڑی پر حیرت انگیز دیواریں فیصل مسجد، سندھ میں مقلی نیکروپولس، جہلم کے قریب روہتاس قلعہ، ٹھٹہ میں شاہ جہاں مسجد اور بندرگاہ شہر گوادر کی عکاسی کرتی ہیں۔ دوسری پنکھڑی کے فن میں قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح کی تصاویر شامل ہیں۔ اس میں لاہور کی تاریخی بادشاہی مسجد اور مینار پاکستان، پاکستان کے شمالی علاقے میں شاہ رائے قراقرم اور قائد اعظم کی تقریر دیکھنے والے ہجوم کی بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ تیسری پنکھڑی پر آرٹ ورک میں پاکستان پر قومی شاعر علامہ اقبال، ملتان میں شاہ رخ عالم کا مقبرہ، پشاور میں مشہور محبت خان مسجد، دریائے انڈس یعنی ڈیلٹا اور شاندار لاہور قلعہ کی تصاویر شامل ہیں۔ آخری پنکھڑیوں میں حوض شریف اسلامیہ کالج پشاور، زیارت میں قائد اعظم ریزیڈینسی، لاہور میں شالیمار باغ اور خیبر پاس خیبر میں مقبروں کے خاکے دکھائے گئے ہیں۔ ان گرینائٹ پنکھڑیوں کے وسط میں ایک بڑے چشمے کے ساتھ 4 ستون بھی شامل ہیں۔ یہ ڈھانچے اردو اور انگریزی دونوں لفظوں میں عقیدے، اتحاد اور نظم و ضبط ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں ہر دیوار معمار، انجینئر اور مزدور کے ہاتھ نقوش کے ساتھ ایک دیوار بھی ہے جس نے اس تعمیر میں مدد کی۔ مرکزی یادگار کے بالکل دائیں طرف ایک سرکولر چبوترا ہے۔ اس مقام سے آپ پورے شہر کو بہت زیادہ دیکھ سکتے ہیں۔ پاشمون شکرپریاں پہاڑیوں پر دھاتی لال جس میں قائد اعظم کے حوالہ جات اور علامہ اقبال کے اشعار لکھے گئے ہیں۔ میوزیم کو اسلام آباد میوزیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ میوزیم میں خوبصورت پینٹنگز، زندگی جیسی موم کے مجسمے، عظیم الشان نمائشیں اور تاریخی تصویریں پیش کی گئیں۔ یہ دیوار ان اہم واقعات کی مثال پیش کرتے ہیں جن کی بدولت پاکستان کی تشکیل ہوئی۔ خطے میں اسلام کی آمد سے لے کر مغل عہد کی شان و شوکت تک اور جنگ آزادی سے لے کر تحریک پاکستان تک، یہ ناقابل یقین میوزیم ان ماضی کے واقعات کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ اسلام آباد کے میوزیم میں ایک متاثر کن ریفرنس لائبریری بھی ہے جس میں آڈیو ویژول سینٹر بھی ہے۔ یہیں سے آپ کو تاریخی تقاریر اور دیگر قومی ریکارڈوں کے محفوظ شدہ دستاویزات مل سکتے ہیں۔ ایک کانفرنس ہال اور ایک آڈیٹوریم بھی ہے جو بینور محال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں بیٹھنے کی گنجائش 62 افراد کی ہے۔
اگر آپ اسلام آباد میں پاکستان یادگار کا دورہ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ میوزیم بھی چیک کرنا